صحیح بخاری کا واقعہ ایک بندہ رات دے نیرے چ نکلیا مال خرچ کرنے واسطے، وہ پہلی رات نہ کہ چور نو دے آیا، دوجی رات نکلیا تو ایک بدکارا عورت نو دے آیا، تیجی رات نکلیا ایک مالدار نو دے آیا۔ پہلے دن کنوں دیتا ہے بولیا چور کو، دوجے دن کنوں دیتا ہے بدکارا بی بی نو زانیاں نو، تیجے دن کنوں دیتا ہے جڑا مالدار سی جدے تے زکات لگ دی نہیں۔ نبی علیہ السلام کو آیا کہنے لگا اللہ رسول تینے دن میں نکلیا تے ایسے اس طرح ہویا، جگاں دے پیر فرماندے نے تیرا مال اینا پاک سی جڑے تو ڈاکو نو دیتا ہے نا مال، انہیں اس تو بعد چوری تو توبہ کر لئی ہے، تے جس بی بی زانیاں نو دیتا ہی انہیں کیا کوئی ایسے لوگ بھی دنیا چلا والے ہیں نے جڑے بغیر کچھ کرن تو اللہ دی رضا واسطے رات دے نیریاں چی دے چھڑ دے نے، انہیں اس تو بعد بدکاری تو توبہ کر لئی ہے۔ تے جڑا امیر آدمی سی وہ بخیل بڑا سی مال ہے سی، تو انہوں دیتا ہے رات دے نیرے چ انہیں ادھر دی بخیلی تو توبہ کر لئی۔ اے قرآن بھی کہہ رہے ہیں نا جدوں بلایا جاندہ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُدْعَوْنَ بلایا جاندہ ہے بھئی آؤ اللہ دے راج خرچ کرو، تے پتہ ہے کی آندے نے مولوی جی مال ہی کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں، کاروبار بڑے ڈاؤن نے، ویکھو نا مولوی جی کرونا لے دے گیا تے منڈے دی شادی آ جاندی ہے، کنجراں تے خسریاں تے لکھاں تے لکھ سٹ دے، انہوں کاروبار ڈاؤن نہیں۔ فرمایا فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ بخیلی کردہ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، اگر تو بخیلی کرے گا تے تو بخیلی لوگوں اپنے نفس واسطے کیتی ہے۔ اللہ اللہ واللہ غنیٌ، اللہ تے اگئی غنی ہے، او تیرے مال دا محتاج نہیں۔ تے کھڑکاندہ ہے نا کہ دیتا دیتا ہے یہ تیرو مال کنے دیتا ہے تے رابی توانو آندہ ہے من ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، کون جڑا منو قرض دے گا، رب قرض مانگ دے گا۔ پیغمبر دے صحاب نبی نے اعلان کیتا ہے، اب ایک لات نبی دے صحابہ آ رہے نے، کوئی کھجوراں لے کے آ رہے ہے، کوئی مال لے کے آ رہے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول کچھ نہیں، ساری رات ایک یہودی دے کنویں دے اتے مزدوری کی تھی، سویرے کھجوراں ملیاں مزدوری دے ہی وستے اندر، وہ کھجوراں لے آ کے پیغمبر دی گوچ رکھ دیتیاں۔ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میں قربان جاواں حضرت عمر آندے نے ابو بکر ہر واری میرے نالوں ود جاندا ہے اللہ دے راہ چ خرچ کرن دے اندر، تے میں ہن ابو بکر نو ودن نہیں دینا، پاویں جو مرضی ہوئے میں ابو بکر نو ودن نہیں دینا۔ حضرت عمر آندے نے ادھا سامان اپنے سر تے رکھیا ہے تے لیا کے نبی دے قدماں چ رکھ دیتا ہے، او عمر گھر کی چھڈ کے آیا، سونیا ادھا چھڈ آیا تے ادھا لے آیا وا، ویکھیا پیچھوں گٹھری حضرت ابو بکر صدیق بھی چکی ہے۔ ابو بکر نے لیا کے پیغمبر دے گئے، ابو بکر گھر کی رکھ کے آیا ہے، سونیا میں تھوڑی محبت تے اللہ دی محبت چھڈ کے آیا، باقی سارا کچھ ہی لے آندا ہے۔ میں نے باغ میں جا کر ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ ابو بکر پھر ود گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا کہ سب تو زیادہ سب تو پہلے منو فائدہ دیتا ہے تے ابو بکر دے مال نے دیتا ہے۔ جدو حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھیا نا، ہاتھ تو کانا سر کفرے اتنے بڑے تاجر سے، جدن دنیا تو گئے فرنٹ پہ 18 ٹانکے لگے نے، اور اپنی بیٹی عائشہ نے کیا عائشہ میں کوئی کفن واسطے نا نواں کپڑا رکھیا ہے، تے جدو جان لگے کہنے لگے پتر نوے کپڑے زندہ واسطے ہوندے نے، پرانے جڑے نے وہ مریاں واسطے۔
مینوں ایسے ہی کپڑے دی غسل دے دیا، غسل دے کے کفن دے دیا، تار کا لباس پایا تار۔ اور ایک عربی کی کتاب ہے بڑی مستند، المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، وہ دے اندر لکھیا ہے میرے اللہ نو صدیق کا لباس اتنا پسند آیا، اللہ نے کہا جبریل آسمان تو فرشتے نال لے جا، جیڑا لباس صدیق نے زمین تے پایا وہی لباس پا کے مدینے چ اتر جا، اور جا کے میرے محبوب نو کہہ دے ارشاد دا رب صدیق نو سلام کہہ دے۔ نالے ابو بکر کو پوچھو اس حال پہ آئی سب کچھ لٹا کے آئی، اما جی عائشہ فرمادیاں نے نبی علیہ السلام نے اپیل کی تھی، میرے ابا جی دیوار میں ہاتھ مار رہے، میں کیا ابو کی لب دے ہو گئے؟ فرمایا پتر اتنے کپڑے سیون والی سوئی ٹنگی سی، میں کہنا میرے یار نے اپیل کی تھی اور سوئی بھی نہ رہ جائے، میں سوئی بھی محمد کے قدمہ سے ٹھیر کر دیا۔ پھر اللہ نے سلام کر دیا، اللہ نے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صدیق میرے کو جبریل بھیجا ہے، تینوں رب دا سلام کہہ رہے ہیں، نالے اللہ کہہ رہے ہیں سال کی راضی ہے۔ ہائے ہائے صدیق دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے، اللہ میں سب کچھ لٹا کے راضی، فرمایا تو سب کچھ لٹا کے راضی، میں سب کچھ لے کے راضی۔ ہائے ہائے، اور صدیق نو گالیاں دینے والوں اسلام تے سب تو پہلے جدا پیسہ خرچ ہویا ایک پپا جی بھتیجا نے لکھا میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ، اور پھر تیسرے عثمان، نبی نے اپیل کیتی ہوئے عثمان نے نہ کیتی ہوئے کسی حدیث جو ملتا ہی نہیں، ایک جگہ تے ایک منبر تے کھڑے ہو کے میرے نبی نے کیا تبوک دی تیاری کرنی ہے، مال چاہیے، فرمایا 100 اونٹ میرا، اور چاہیے 200 اونٹ میرا، اور چاہیے 300 اونٹ میرا۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج تو بات تو عمل نہ بھی کریں تو تاوی جنتی ہے، ایک وہ جگہ تے کھلو کہ میرے نبی نے زبان نبوت جو حضرت عثمان نو 8 مرتبہ جنتی ہے۔ اور ایک وہ سکی ہے ادھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان، یہ پتہ کڈا وڈا شخص، یہ تذکرہ علماء کٹ کر، یہ ایک اونٹ شام دی منڈی سی، دوجا اونٹ مدینے سے داخل ہو گیا، ایک اونٹ تے 25 من وزن زیادہ ہون دی وجہ تو مدینے دے کچے مکان کمبل لگ گئے، جدو اونٹ مدینے سے بنے دیوارہ حضرت انس نے میں ماں جی عائشہ کو پوچھا، اماں جی فرماتی ہیں انس کو زلزلہ آیا، فرمایا ماں جی زلزلہ نہیں آیا، عبد الرحمن بن عوف دے اونٹ لدے ہوئے مدینے سے داخل ہو گئے۔ اماں جی فرماتی ہیں انس او عبد الرحمن جنہیں متعلق جگہ دے پیر نے فرمایا سی کہ میرا عبد الرحمن جنت چو ڈاری مارتا داخل ہو جائے گا۔ حضرت انس اٹھے عبد الرحمن بن عوف نو جا کے دسیا تیرے متعلق جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی حدیث ماں عائشہ نے سنائی ہے، 700 اونٹ پل گیا، حدیث دی پہ گئی، ایک حدیث سن دے نے اماں جی عائشہ صدیقہ دے کول ہوندے نے، آندے نے ماں جی واقعی تسا نبی علیہ السلام کو حدیث اپنے کنا نہ سنی سی، فرمایا عبد الرحمن ایک دفعہ نہیں میں کئی دفعہ سنی سی، حضرت عبد الرحمن نے وہ 700 اونٹ جڑا گلے دا لدیا مدینے دے 4 دروازیاں چ کھلار کے مدینے دے فقراء تے یتیماں دے اندر سارا مال تقسیم کر دیتا ہے۔ اور لوگوں کوئی حدیث سنی ہے 700 اونٹ رب دے راہ چ دے چھڑے آئے، اے او لوگ نے جڑے ظاہر تے پوشیدہ اللہ دے راہ چ خرچ کر دے نے، انہاں نو قیامت دے دن غم بھی نہیں ہوئے گا، انہاں نو کسے قسم دا خوف بھی نہیں ہوئے گا۔ میرے عثمان نے مال دیتا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ہوندے نے تے میرے نبی نے کپڑے بڑے خوبصورت پائے نے، سونیا اج تیار ہو کے کدھر جا رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہندے نے
میں جگہ دے پیر نو پوچھیا خال چاہے، فرمایا اوے عبداللہ جیڑا مال عثمان نے اللہ دے راہ چ دیتا ہے او دے وچ اج عثمان دی شادی جنت دی حور نہ ہو رہی ہے، میں عثمان دی شادی چ شرکت واسطے جا رہا ہوں۔ مال دی کمی نہیں، پر مال خرچ کرنے واسطے دل میرے عثمان دا چاہیے دا۔ مال دی کمی کو نہیں کسے کو نہیں، یہ مت سوچو۔ مال نو خرچ کرنے واسطے دل میرے عبد الرحمن بن عوف دا چاہیے دا، تے جیڑا مال اللہ دے راہ چ دیندا ہے اج بھی مدینے چ پتہ کر لے، ایک بینک ایسا جہدے وچ کرنٹ اکاؤنٹ حضرت عثمان دا اج بھی کھلا ہے، اور جڑا مدینے چ میرے عثمان ہے او دے دوالے کھجوراں لائیاں 1500 باغ بن جاندا ہے۔ میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، میں قربان جاواں عثمان تیری عظمت تو، او کھجوراں دا پھل وکدا ہے تے او دی آمدن حضرت عثمان دے کون چاوندی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بلڈنگ خریدی جاندی ہے جگہ مسجد قریب، مسجد نبوی دے قریب، اوتھے بلڈنگ بنی ہے، اس بلڈنگ تے لکھیا فندق عثمان، اس بلڈنگ دی سالانہ آمدن 50 ملین ریال ہے۔ 25 ملین ریال اج بھی مدینے دے فقراء تقسیم ہو رہے ہیں تے 25 ملین ریال اج بھی عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہو رہے ہیں۔ دسیا جی جڑا رب واسطے خرچ کردا ہے اللہ او دے مرن تو بعد بھی اکاؤنٹ کھول چھڑدا۔ آئیے جڑا بندہ بخیلی کردا ہے، بخل کردا ہے، اصل دے اندر انہیں بخیلی کیتی ہے، انہیں منہ پھیریا ہے تے اپنی ذات واسطے پھیریا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جو کچھ تسی خرچ کر دے ہو اللہ فرماندے نے گھبراؤ نہ، میں او دی جگہ تے تھانوں رزق ہور دے دینا وا۔ یہ رب دا وعدہ ہے۔ آؤ حدیث سن لو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث راوی نے آندے نے ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان یقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم آت ممسکا تلفا۔ آسمان تو صبح ہوندی ہے دو فرشتے نازل ہو جاندے نے، جیڑا مال اللہ دے راہ خرچ کرتا ہے فرشتے آندے نے اللہم آتی منفقاً، اللہ جنہیں تیرے راہ خرچ کیتا ہے اللہ انہوں ہور زیادہ دے، تے جیڑا خرچ نہیں کردا تے فرشتے آندے نے اللہ دے مال نو تباہ و برباد کر دے۔ مال ہے خرچ نہیں کردا۔ ایک حدیث اور سن لو، دو آدمیاں دے عمل تے رشک کرنا چاہیے دا، دو آدمی، ایک جنہوں اللہ نے قرآن دیتا ہے تے دن رات قرآن دی تلاوت کردا ہے، او دے تے بھی رشک کرو، حسد نہ کرو۔ تے دوجا جنہوں مال دیتا ہے جڑا مال اللہ دے راہ خرچ کردا ہے دے تے بھی رشک کر، اللہ منوں بھی دے میں بھی تیرے راہ دیا۔ آگے آئیے جڑے اللہ دے راج خرچ کر دینے اللہ انہاں نو دیندا کیویں میں؟ اللہ فرماندے نے ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ اللہ فرماندے نے بے شک وہ لوگ جڑا اللہ دا قرآن پڑھ دینے، نمازاں پڑھ دینے، اللہ دے راہ ظاہر تے پشیدہ خرچ کر دینے، فرمایا خفیہ اعلانیہ اے ایسی تجارت ہے جد اندر خسارہ نہیں، جد اندر گھاٹا نہیں۔ جڑے رب دے راہ دیندے نے انہاں نو گھاٹا نہیں، خسارہ نہیں۔
آئیے ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. جڑا بندہ اللہ نو قرضہ دیندا ہے قرض حسنا یضاعف لہو یضاعفہ لکم ویغفر لکم اللہ دے مال نو دگنا تگنا کر دیندے نے تے اللہ اس بندے دے گناہ بھی معاف کر دیندے نے. سبحان واللہ شکور حلیم. اللہ شکر کرنے والے تے بردبار بندے نو پسند کردا ہے. آئیے ذرا غور کیجئے جیڑا بندہ حلال کمائی دے وچوں صدقہ کردا ہے اللہ دے راہ وچ دیندا ہے. ہن حدیث سن لو راوی حضرت ابو ہریرہ نے اور کمال درجے دی حدیث. من تصدق بِإِدْلِ تَمْرَةٍ من کسب طیب ولا يقبل للہ الا الطیب فإن اللہ يقبلها بيمینہ ثم يریبها لصاحبها. فرمایا لوگوں کما یربی احدکم فلوہ فرمایا فلوہ حتی تکون مثل الجبل. اس طرح کر کے جڑا اللہ دے راہ چ ایک کھجور صدقہ کردا ہے جدی پاک کمائی ہے حلال کمائی ہے. ادھر میرے ول ویکھو اللہ دی کھجور اپنے سجے ہاتھ تے رکھ لیندے نے تو کھجور ودی جاندی ہے. قیامت نو بندہ جائے گا نا وہ کھجور ودی پہاڑ بن جاندی. سبحان کی بن جاندی ہے پہاڑ. جتنی کنی ہے ایک کھجور بندے دی کمائی بڑی صاف ہے ستھری ہے حلال کمائی ہے. اللہ تیری کھجور نو اپنے سجے ہاتھ تے رکھ دے میں تے رب دے دوویں ہاتھی سجے نے رب دا کبا ہے تو ہے ہی کوئی نہیں نالے بھی ہے. وہ وادی رب دے آتے پہاڑ دی منند بن جاتی ہے. قیامت نو آئے گا وہ کھجور تینو پہاڑ دی شکل چلا عطا کرے. سبحان. نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا بلال انفق بلال ولا تخش من ذل عرش اقلالا. او بلال خرچ کریا کر تے عرش والے دے کول کوئی کمی نہیں. بلال رب دے راہ چ دیا کر عرش والے کو کمی کوئی نہیں او دا خوف بھی کوئی نہیں. بلال قیامت دا دن ہوئے گا خوف نہ کر ڈریا نہ کر اللہ دے راہ چ دیا کر. قیامت دا دن ہوئے گا کسے نو گٹیاں تک پسینہ ہے کسے نو گوڈیاں تک پسینہ ہے کسے نو موڈیاں تک پسینہ ہے. کئی پسینے چاہ بھی ڈبکیاں کھا رہے نے. سورج ایک میل دے فاصلے تے ہوئے گا زمین تھلے تانبے دی ہوئے گی حفاتن عراتن گرلن پیرا تو ننگے بدنہ تو خالی تے جسمہ تو خالی ہو گے کوئی بدن دے چفیرے کپڑا نہیں ہوئے گا. اللہ اللہ سورج تو گرمی سٹ رہا ہے تھلے تانبے دی زمین ہے تے جگہ دے پیر فرماتے نے کوئی سایہ نہیں ہوئے گا. میدان محشر دے اندر کوئی سایہ نہیں ہوئے گا صرف سایہ رب دے عرش دا ہوئے گا رب دے عرش دا سایہ ہوئے گا. فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ. 7 قسم دے لوگ ایسے نے جنہاں نو اللہ قیامت دے دن اپنے عرش دا سایہ دے گا. انہاں دے وچ کوئی بھی بندہ ہے جڑا سجے ہاتھ نہ خرچ کردا ہے کھبے نو پتہ ہی نہیں لگن دیندا. تے آقا فرماندے نے کل امرین فی ذل صدقتہ حتی یقضی بین الناس. جیڑا بندہ اللہ دے راج خرچ کردا ہے صدقہ کردا ہے صدقہ قیامت دے دن چھتری بن جائے گا. جیڑا مال اللہ دے راج خرچ کیتا ہی یہ مال چھتری بن جائے گا. جدر میدان محشر چ جائے گا یہ صدقے دی چھتری تیرے نال ہی ہوئے گی. سبحان.
جیڑا بندہ اللہ دے راہ وچ دیندا ہے وہ مال اللہ ضائع ہون دیندے بولیا جی ایک بندہ گھروں چلیا نا تے اتے بدلی دے وچ نا آواز آ رہی اس کے حدیقت فلان ابن فلان فلانے بندے دی کھیتی نو جا کے پانی دے رہے وہ بندہ آندا میں تاں ویکھاں تے بدلا جو آواز آ رہی بدلی چھوٹی جئی اگے میں گیا پہاڑ تے اتے برسیا پانی پہاڑ تو تھلے آیا تے اگے کھالی وہ پانی کھالی چ پی گیا جی میں پہلو ہی کسی نے پتا پانی دے نال میں ٹردا ٹردا اگے گیا نا کافی تے ایک نوجوان ہے انہیں موڈے تے کئی رکھی ہے وہ نکے بنن ڈیا میں منہ چنگل پا کے کھلو گیا میں کہا بھائی جوانا تیرا نام ایب ہے آندا جی آندا تیرے نام دی آواز میں آج بدل چو سنی ہے تے رب نے تیرا نام لے کے بدل نو کہا بھی اس کے حدیقت فلان ابن فلان فلان بندے دی پانی بھی جا کے پہلی نو پانی دے کے آ بھائی باغ نو پانی دے تے جوانا تو کیڑی نیکی کرنا ہے آندا دس رہا ہوں مینوں نکے بن لے پانی بن لے باج بن کے فارغ ہاں وی ہون پوچھ آندا تین جدوں میرا باغ پکدا ہے تین نہیں سیندا ایک اللہ دے راج ایک بچیاں واسطے تے تیسرا حصہ جڑا خرچہ ہوندا ہے وہ رکھنا تے جدن دا رب نے وعدہ کر لیا رب میرے باغ دیاں راکھیاں عرشاں تے بیٹھ کے خود کر دینا لوکاں دے نال دیاں پیلیاں چ اگ لگ گئی نال دیاں پیلیاں چ لوکاں دے باغ سڑ گئے نے میرے باغ نو جدوں پانی دی ضرورت پیندی ہے رب عرشاں تو ٹیوبل چلا کے خود پانی دے چھڑدا تے جدوں رب نال صلح ہوئے تو پھر ایویں ہی ہوندا ہے تو اللہ دے راہ خرچ کر کے وے تیرے پجے بھی اگ پین گے مٹی سونا بن جائے گی تے جدوں ہی اللہ دے راہ خرچی نہیں کرنا پھر ورگا پاڑ چھڑ جگاں دے پیر نو اللہ نے حکم دیتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم میرے محبوبہ اپنے یاراں دے کولوں صدقہ لو اینا کو مال لو جدوں اے خرچ کرن اینا دے مالاں دے وچوں خرچ کرن فرمایا تو طاہرہم و تزکیہم میں اینا دے مالاں دے وچوں لے کے اینا نو پاک کرنا چاہنا وا اینا نو گناہاں تو پاک کرنا چاہنا اینا دے مال نو پاک کرنا سونیا جدوں اے مال خرچ و صلی علیہم اینا واسطے دعاواں بھی کری سبحان تے نبی نے دعاواں کیتیاں نہیں وہ بولو دے صحیح عثمان واسطے دعاواں نہیں کی تھیاں نبی علیہ السلام نے دعاواں کی تھیاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہم اکثر مالہ و ولدہ و عطل عمرہ و اغفر ذنبہ و ادخلہ الجنہ جدو انس نبی کی خدمت کر دے اللہ دے راہ دین دے نبی علیہ السلام دعا کر دے اللہم اکثر مال اللہ انس دے مال نو زیادہ کر وَوَلَدَهُ ایدی اولاد نو زیادہ کر وَعَتِلْ عُمْرَهُ انس دی عمر لمبی کر دے اللہ دے گناہ معاف کر دے دے نام جنت علاق کر دے حضرت انس نے نبی نے دعا کی تھی مال کی نہ ملیا انس دے مدینے سے باغ سے لوکاں دے باغ پھل دے ہر سال بعد حضرت انس دے باغ دے پھل دے ہر سال سے 2 دفعہ عرب دیاں منڈیاں چ بے موسمہ پھل ویکھدا ہی انس دے باغ تے اولاد کی نہیں دیتی 203 بچیاں دے باغ بنے حضرت انس پوترے پڑپوتے نواسے نواسیاں پورا کنبہ تے اینے کو بچے محدثین نے لکھیا فوت بھی ہو گئے سن اس خاندان تے عمر کنی ملی 107 سال کی عمر پائی حضرت انس رضی اللہ تعالی پوچھن والے پوچھے انس نبی نے فرمایا سی اللہ دے گناہ معاف کر دے تے گناہ معاف ہو گئے فرمایا قرآن چ نہیں آیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تو گناہ معاف ہی ہوئے تاں ہی رب راضی ہے فرمایا وادخلہ الجنہ جنت چ کیویں جائے گا فرمایا آقا نے فرمایا سی انس میں تیرا انتظار پل صراط تے کراں گا تینوں نال لے کے رب دی جنت چ جاواں گا او میرے بھائیو
پیغمبر نے دعا کی تھی صحابہ واسطے، ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ پیغمبر دی دعائیں پانے والے صحابہ. اللہ آئیے اگے اللہ نے ڈانٹے ہے. یہ صدقہ جڑا ہے نا، حضرت عقبہ بن عامر فرماندے نے ایک حدیث اور سن لو. ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلها حر القبور وانما يستجل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. جیڑا صدقہ کردا ہے اللہ دے راہ وچ دیندا ہے مال، اے دا مال جیڑا قبر دی اگ نو بجھا دے گا. سبحان سبحان. کی کرے گا؟ بولیا جی. اگ نو بجھا دے گا. فرمایا انما یستذل المؤمن یوم القیامہ، قیامت دا دن ہوئے گا مومن جیڑا ہے اپنے مال دے سائے دے اندر اللہ دی عدالت چل کے جائے گا. اینو دھوپ لگنی نہیں، اینو گرمی لگنی نہیں. اگے آئیے نا ایک ہور سن لو. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جیڑا انسان قرآن دا بھی فیصلہ ہے، جیڑا انسان اللہ دے راہ وچ نہیں دیندا، جیڑا انسان اللہ دے راہ وچ خرچ نہیں کردا، جیڑا انسان رب دے راہ وچ نہیں دیندا